ہم میجر جنرل احسن خٹک صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے ہیں۔ میجر جنرل احسان خٹک صاحب ایک مبارک دن ہے جس پہ ہمیں آزادی ملی۔ میں آپ سب کو آزادی کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ ہماری اس آزادی اس نعمت کو قائم رکھے۔ دوسرے نمبر پہ میرے میزبان ہیں، انہوں نے بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ کچھ چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کا یہ دن مختص تھا کور کمانڈر کے آنے کے لیے۔ انویٹیشن بھی ان کو ہی گئی تھی اور انہوں نے ہی آنا تھا، اور یہ جو بات چیت کا انہوں نے ذکر کیا یہ بھی ان کا کور کمانڈر سے ہی بات چیت ہوئی تھی۔ اگر ہم آج بیٹھے ہیں ایکس رے کرنے تو شروع سے جھوٹ نہیں بولتے، شروع سے صاف صاف بات کرتے۔ ان کا کوئی ایک ضروری کام تھا، سرکاری کام تھا، انہوں نے جانا تھا اور وہ کام بہت ضروری تھا۔ کل رات کو ہم نے اس پہ کافی سوچا اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ چلے جائیں، میں کام پہ چلا جاؤں گا۔ تو آج کل آن لائن شاپنگ کا زمانہ ہے، سمجھیں آپ نے آرڈر کچھ کیا تھا، ڈیلیور کچھ ہو گیا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈس اپوائنٹ نہ کروں، اور اگر آپ ایکس رے کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بھی شوق ہے ایکس رے کرنے کا، تو ہم کھل کے بات کریں گے۔ جو سوال آپ کو تنگ کرتا ہے، جس کا کو جواب چاہیے، ضرور پوچھیں، اپنے تک کچھ مت رکھیں، یہ موقع پھر شاید نہ آئے۔ جہاں تک اس ایونٹ کا تعلق ہے تو یہ ایونٹ ہم نے اس کا ٹریک رکھا ہوا تھا 3 دن، ہر سوسائٹی کے ہر قسم کے لوگ آئے، آپ لوگوں نے بات چیت کی، کافی ریکمنڈیشنز آئیں، ان سب کو کمپائل کیا گیا ہے، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہ اس سے کچھ نکلے۔ یہ گفتن نشستن یہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی جو کنکلوژن ہیں، اس کے اندر سے جو ہمیں سبق حاصل کیے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا سب سے اب ضروری کام ہے۔ میں زیادہ دیر نہیں بات چیت کروں گا، میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ زیادہ سوال پوچھیں، تو میں کچھ چیزوں کو ٹچ کرتا ہوا جاؤں گا، آپ کے دماغ کو تھوڑا ٹریگر کروں گا، اور اس سے آپ اگر کوئی سوالات نکلتے ہیں تو بعد میں آپ کو میں موقع دوں گا، جو سوال آپ نے پوچھنا ہے آپ کی طرف سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ یوتھ کا پروگرام ہے، اور یوتھ جو نوجوان ہے وہ بیسیکلی ہمارے قوم کا کل کا معمار ہے۔ میں اس کی مثال رات کو میں سوچ رہا تھا، یہ کہیں ادھر بیچ میں جہاں پہ یہ میرے خیال میں کرن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے کوئی 34 سال پہلے 1988 میں ادھر میں بیٹھا ہوا تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی کا میں اسٹوڈنٹ تھا، پشاور یونیورسٹی کا، اور یہاں پر اسی طرح کا ایک پروگرام چل رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بھی اس دن یہی بات کر رہا تھا، اور آج میں ادھر بیٹھا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل کو آپ ادھر بیٹھے ہوں گے اور آپ بھی موجود ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے، انسان کی زندگی تو جاتی رہتی ہے، ختم ہوتی ہے، اس نے کیا ایڈ کیا، کیا اس نے دیا ملک کو، قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، یہ یاد رکھا جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں۔ مجھے کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ وقت کیسے گزرا کہ میں اس کرسی سے اس کرسی پہ آیا ہوں، یہ وقت اتنا تیز گزرتا ہے، تو آپ لوگ بھی تیار رہیں، اس تیز وقت کے ساتھ آپ لوگوں نے تیرنا ہے، چلنا ہے۔ جو مقصد تھا اس سیمینار کا اس پہ میں نے شروع میں بات کر لی ہے، لیکن میں ایک دفعہ پھر آئی بلیو ہم نوٹس لے رہے ہیں جتنے بھی اس کے اندر ریکمنڈیشنز آئی ہیں۔ اس کے اندر انٹریکشن فوج کے ساتھ، آرمی کے کسی سینئر آفیسر کے ساتھ بہت ضروری تھا، ورنہ یہ نامکمل رہتا، کیونکہ فوج اس وقت نیولی مرج ڈسٹرکٹس ارسٹوائل فاٹا جیسے ہمارا ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار آرمی کا ہے، پازیٹیو بھی ہوگا، نیگیٹو بھی ہوگا، اس کے کچھ اثرات بھی ہوں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت این ایم ڈیز میں فوج موجود ہے، ایف سی موجود ہے، آپریشنز ہو رہے ہیں، اور کسی قسم کی میں کہوں گا کہ ایک آپ کو فیلنگ ہوتی ہے، ایک سفوکیشن کی، ایک آپ کو ہوتا ہے کہ جی یہ باہر سے کون آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا ایک امپیکٹ ہے آپ کی سوسائٹی پہ۔ تو مجھ سے بات کرنا یا کسی آرمی کے سینئر آفیسر سے بات کرنا اس سیمینار میں بہت ضروری تھا، اور شکر ہے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ٹچ کروں گا
فوج کے بارے میں نیگیٹو امپریشنز، نیگیٹو باتیں جو سوشل میڈیا پہ آپ پڑھتے ہیں، جو آپ ڈرائنگ روموں میں، حجروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، میری صرف ایک درخواست ہوگی، بہت کچھ سچ بھی ہوگا، بہت کچھ جھوٹ بھی ہوگا، لیکن آپ جب بھی اپنا اوپینین کسی چیز کے بارے میں بناتے ہیں، اور وہ بھی کسی ایسے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے بارے میں جس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہوتا ہے، تو اس کو بغیر کسی تحقیق کے آپ آگے نہ بڑھائیں۔ پہلے تحقیق ضرور کریں، اپنے آپ کو مزے کے لیے کام مت کریں، مزے کے لیے اور بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو تو مزہ آ رہا ہے، آپ تو مذاق کر رہے ہیں، لیکن کہیں پہ بہت زیادہ شدید نقصان بھی ہو رہا ہے۔ ہم اس پہ بات کریں گے، یہ میں نے صرف ٹچ کیا ہے، آپ لوگ مزید اس کے اوپر مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال، آرمی کو سائڈ پہ رکھ لیں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، جو چیز آپ کو ملتی ہے آپ اس کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کے بارے میں ڈفرینٹ قسم کے مذاق، تصویریں آپ اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، کچھ خیال نہیں کرتے کون کتنا بڑا ہے، کون کتنا چھوٹا ہے، یا اس کو پامال کرنے میں ملک کا کتنا نقصان ہوگا، کسی اور کا کتنا نقصان ہوگا، شاید اس کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ سوچ سکتے ہیں اور مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کا جو یہ 2 دن کا جو جتنا بھی گزرا ہے انٹریکشن، میں نے اس کو بھی ایک نظر دیکھا ہے، اور جو پوائنٹس سامنے آئے ہیں موسٹلی ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو آہستہ آہستہ آتی ہے، ایک رات میں نہیں آتی۔ اگر آپ سچ پوچھیں تو اتنا کام ہوا ہے نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں کہ پچھلے 70-80 سالوں میں نہیں ہوا تھا جو پچھلے 15-1 سالوں میں یہاں پر کام ہوا ہے۔ میرے پاس ساری ڈیٹیلز ہیں اس کی، میں آپ کو موٹی موٹی پڑھ کے بھی سنا دوں گا، آپ اس کو دیکھ بھی لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم جتنی بھی ڈیولپمنٹ کر لیں، ہم ایک پیس میں پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہماری یوتھ، ہمارے جوان زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تقریباً 65% آبادی ہماری جو اس وقت آ گئی ہے، یہ آبادی ہماری 30 سال 35 سال سے کم ہے، یہ ایک یوتھ بلج ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ جب ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کی پیس آہستہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے ملک کے ریسورسز ہیں، پیسہ ہوگا تو ڈیولپمنٹ تیز ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو ڈیولپمنٹ آہستہ ہوگی۔ گورنمنٹ کو، آپ کو اپنا ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ عزیز ہے، گورنمنٹ کو جب ملتا ہے تو وہ اس کو پرائورٹائز کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مومن ڈیم پہلے بنے گا، فلانا ڈیم بعد میں بنے گا، وہ گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس طریقے سے چلتے ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ، اصلی بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگر اسی پیس سے چلتی رہی تو مجھے امید ہے اگلے 10 سے 15 سال میں اس نے اور بھی بہتر ہو جانا ہے۔ آپ لوگوں کی زندگیاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ آپ کے بچے، ان کے بچے انشاءاللہ بہتر پاکستان اور بہتر قبائلی علاقوں کو دیکھیں گے، جس سے آپ کا ایٹ لیسٹ فیوچر محفوظ ہوگا۔ آج کل بہت سارے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز چل رہے ہیں، ایک امپلائمنٹ سکیمز ہیں، کامیاب جوان ایک ووکیشنل ٹریننگ چل رہا ہے، ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ کو کمانڈر کے صاحب کی طرف سے ایک تجویز تھی کہ جو آپ کو ضرور بتانے والی ہے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی میں بات کروں گا۔ پچھلے اگر 20 سال میں دیکھا جائے تو 15,469 تقریباً 15,500 پروجیکٹس نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 400 بلین روپے اس کے اوپر لگا ہے۔ میں صرف روڈز کی مد میں بات کر لوں تو 1161 کلومیٹرز کی روڈ صرف نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے اندر بنی ہے۔ پھر کچھ تھے آپ کی جو لوگ ٹیمپرری ڈسپلیس ہو گئے تھے، 99% لوگ واپس اللہ کا شکر ہے کہ اپنے گھروں میں آ چکے ہیں۔ CLCP کی پیمنٹ ہے 32 بلین کمپنسیشنز، آپ کے جو گھروں کو یا آپ کے پراپرٹی کو نقصان ہوا وہ بانٹا جا چکا ہے۔ 47 بلین کی اور ڈیمانڈ ہے جو کہ اس کے لیے ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا ایشو آپ کے علاقے میں ہے جو کہ مائنز، اس جنگ کے دوران، اس کانفلکٹ کے دوران بچھائی گئی۔
اس میں سے تقریباً 65% علاقہ کلیئر کیا جا چکا ہے. 40 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا رہتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے, بہت آہستہ آہستہ اس کو کیا جاتا ہے. امید ہے اگلے 2.5 سے 3 سال میں یہ بھی ہو جائے گا. UXO کے جتنے وکٹمز تھے ان کو پاک فوج نے 80 وکٹمز ایسے ہیں سویلین ہمارے بہن بھائی بڑے جن کو ان مائن سے نقصان ملا ہے, ان سب کی کمپنسیشن آرمی نے خود کی ہے. اس کے علاوہ کچھ یوتھ پروگرام ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف نے انٹروڈیوس کرائے. اس میں سب سے بڑا جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے بہت بڑی بھرتی کرائی ہے اس دفعہ فرام آپ لوگوں کے نیولی مرج ڈسٹرکٹ سے. اور اس میں ہم نے کیا یہ کہ جو فوج کا ایک کرائٹیریا ہے کوالیفیکیشن, اس کو بھی ہم نے نیچے کیا. آپ کی 33% لٹریسی ریٹ ہے, اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ 11,000 نے اپلائی کیا تھا اور 4,880 لوگ انرول ہو چکے ہیں اس وقت پاک فوج میں یا FC میں اس اسکیم کے تحت. اس کے علاوہ کچھ فری ایجوکیشن سکیمز ہیں, اس کے اوپر 120 ملین پر ایئر ہم NMDs کے لیے لگا رہے ہیں. میڈیکل کالجز میں یونیورسٹیز میں پہلے آپ لوگوں کی سیٹیں 1100 ہوتی تھیں, ابھی آپ کی سیٹیں 2173 2173 آپ کی سیٹیں ہو گئی ہیں. میڈیکل کالجز میں آپ کا کوٹا پہلے 167 اسٹوڈنٹس کا کوٹا تھا, اب وہ 333 سیٹیں ہو چکی ہیں. HEC نے بھی میرے خیال میں کچھ 36 سیٹیں آپ لوگوں کی ایڈیشنل بڑھائی ہیں. پھر 14 میڈیکل کالجز KP میں بنے, جس میں 8 کالجز جو ہیں وہ نیولی مرج ڈسٹرکٹ کے نیبرنگ جو ساتھ والا ضلع ہے اس کے اندر لوکیٹڈ ہیں. انجینئرنگ کالجز اسی طرح 17 بنے, جس میں 10 کالجز ایسے ہیں جو کہ نیبرنگ جو ڈسٹرکٹ ہے آپ کی نیولی مرج کا اس کے ساتھ ہیں. کیڈٹ کالجز بنائے گئے 5 آپ کے نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں ہیں اور اس کو آرمی ڈائریکٹلی سپروائز اور پیٹرنیج کرتی ہے. ان کیڈٹ کالجز سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 6,000 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ آرم فورسز میں, میڈیکل میں اور انجینئرنگ میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. باہر کی امپلائمنٹ دیکھیں تو تقریباً 2,70,000 لوگ جو ہیں وہ 2012 سے لے کے 2022 کے درمیان باہر امپلائمنٹ پر گئے ہیں, اوورسیز امپلائمنٹ پر گئے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ ہیلتھ میں دیکھیں تو ہیلتھ میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا گیا. یہ سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو رہے, لیکن اس کا پیس ہمیشہ سلو ہوگا کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ریسورسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک جو تیسری چیز جس کا میں ذکر کروں گا وہ میں کروں گا جو آج کل ایک سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے کافی دیکھا ہوگا اور اخباروں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا وہ بیسیکلی وائلنس ہے. اس وائلنس کی بہت سی وجوہات ہیں, اس کی ایک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری کو سامنے رکھ کے دیکھ کے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کیا جائے. اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بات چیت کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے ان کے ساتھ اور وہ بھی سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہے. ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی بھی. آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ سن رہے ہوں گے لیکن میرے منہ سے سن لیں, میں اس کرسی پہ ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں, کوئی بات فائنل ان سے نہیں ہوئی. لیکن بات ان سے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا, اس طرح کی جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جب ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آئیڈیالوجی سے یا جس چیز کے لیے وہ لڑ رہے تھے اس سے گھوم کے وہ کرمینل میں چلے جاتے ہیں, کرائم شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو ابھی نظر بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو مقصد ختم ہو چکا ہے, US باہر جا چکی ہے, ہمارے اوپر آبلیگیشنز ختم ہو چکی ہیں انٹرنیشنل. تو کیوں نہ ان سے بات کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ واپس آئیں اور پاکستان میں اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق رکھیں. یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہے. ایک 2 فرنٹ پہ جنگ چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ. ایسٹرن بارڈر پہ پہلے آپ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی یہاں پر بھی 20 سال سے بیٹھے ہیں, اور اگر آپ اس کو آج ختم نہیں کرتے تو اگلے 20 سال یہی رہے گا. اور آپ لوگوں کے وہ مسائل جو فوج کے NMDs میں ہونے کی وجہ سے ہیں وہ مسائل اسی طریقے سے قائم رہیں گے. سو یہ ایک بڑی سوچ ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری کچھ لمیٹیشنز تھی, یہ جنگ ہمیں شروع کرنی پڑی تھی, بٹ میرے خیال میں وہ لمیٹیشنز ابھی ختم ہو گئی. ہماری ٹرائبل یوتھ سے, آپ لوگوں سے میری
یہی ریکویسٹ ہے یا یہی میں آپ سے ڈیزائر کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو سمجھیں اور اس مسئلے کو ذرا دور سے دیکھیں. اس مسئلے کا حل جنگ 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 کب تک؟ تو کیوں نہ اس کا کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ اس کو کسی طرح سے ٹھیک کیا جائے. آپ لوگوں نے پچھلے دنوں میں سوات کے بارے میں بہت کچھ سن لیا ہوگا. اتنا تھا نہیں جتنا بنایا گیا. سوات میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے, پہلے بھی کافی ادھر ہوئی تھی, لیکن جو بھی 5-6 بندے آئے ہوئے تھے ان سے ایک بات ضرور انہوں نے بار بار ہم سے کی اور وہ چلے گئے کہ ہم یہاں پہ شر کرنے نہیں آئے, ہم یہاں پہ واپس آئے ہیں, بسنے آئے ہیں, ہم دیکھنے آئے ہیں کہ کیا ہمیں لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایکسیپٹ نہیں کیا, اسی لیے جا کے وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ گئے, کیونکہ وہ جدھر بھی گئے, خواجہ قلعہ گئے, مٹا گئے, جدھر بھی گئے لوگوں نے دھتکارا ان کو. تو بیسیکلی یہی ہے, آپ لوگ ہیں, مارنے سے, ہماری توپوں سے, ہماری گنوں سے کچھ نہیں ہونا. اگر پڑوسی بتا دیتا ہے کہ جی اگر انسان کی طرح رہنا ہے تو میرے پڑوس میں رہو ورنہ مت رہو, یہ وہ سوسائٹی کا پریشر ہے جو پریشر ان کو لے کر آئے گا. اب سوسائٹی کے اندر وہ وائلنس کا اسٹیمنا نہیں بچا کہ وہ اس وائلنس کو ایکسیپٹ کرے. سو آپ لوگوں کی ایک یہ رسپانسبلٹی ہے اور اسٹیٹ کا ساتھ دیں. ہم کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے آپ کا جان مال کو پرابلم ہو, لیکن کم از کم ایسی بھی حرکت نہ کریں جس سے آپ کے اپنے ملک کی فوج کی جان اور مال کو پرابلم ہو. تو فلور کھلا ہے, آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور میں نے یہی باتیں کرنی تھی. مزید آپ پہ جزاک اللہ.